اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم آئینہ طالب بدم المقتول بکربلا صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پڑھیں۔ عزیزان محترم، امام بارگاہ علی رضا شارجہ 8 ربیع الاول دن گزرنے کے بعد جب شب آئی تو یہ شب عید زہرہ ہے، اس کی یہ تقریر ہے۔ 2 مہینے 8 دن مسلسل عزاداری کرنے کے بعد، اور آج کا دن بھی ایک مصیبت اور قیامت کا دن تھا، گزر گیا۔ بس آج کی رات امام بارگاہ میں بیٹھ کر یہی دعا کرو کہ اللہ جو عزاداری ہم نے کی ہے اسے قبول کر لے، اس لیے کہ یہ عزاداری ہماری بخشش کا سہارا ہے، یہ عزاداری ہمارے اعمال کی قبولیت ہے، یہ عزاداری شہزادی کونین کے دل کو سکون پہنچانے والی چیز، یہ عزاداری جس سے زمانے کا امام شریک ہوتا اور سب سے زیادہ خوش ہوتا، وہی جملے میں نے آج یہ دہرائے کہ آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا۔ آپ سمجھ گئے یہ کس کے جملے ہیں؟ یہ دعائے ندبہ جو دا موسٹ ریکمینڈڈ دعا، اس سے زیادہ ریکمینڈڈ دعا یہ ہائر اوکلٹیشن میں، یہ غیبت کبریٰ میں نہیں، بہترین دعا کہ جو ہر جمعے کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ہر جمعے کی یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ۔ ٹو گیٹ کلوز ٹو امام، اس سے اچھی دعا نہیں۔ اگر آپ مسلسل پڑھیں دعا ندبہ، روز بھی پڑھ سکتے، اس میں کوئی واجب عمل نہیں ہے، یہ آپ ڈیلی بھی یہ دعا ندبہ پڑھ سکتے، 40 دن پڑھ کے دیکھو، 40 ڈیز یہ دعا ندبہ پڑھ کے دیکھو کہ تم کیسے امام سے کلوز ہوتے، لیکن with all the conditions, okay? the main چیز ہے کنڈیشنز۔ تو آپ 40 دن کی دعا کا چلہ بانو اور بولو کہ مولا میں آپ کے لیے 40 دن یہ دعا پڑھتا ہوں۔ دعا ندبہ ایکسٹرا آرڈینری دعا ہے کہ جس میں امام کے یہ جملے کہ آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا، کہ وہ وقت کب آئے گا کہ اور میں قاتلان حسین سے بدلہ لوں گا۔ دوستو، دعا یہاں یہ کرنا، آج تاج پوشی امام زمانہ کیا یہ محفل ہے جو میں امام بارگاہ علی رضا میں پڑھ رہا، 1442 ہجرہ 2020 کی ہے، اور یہ وہی رات ہے جو خوشی کی رات، اسی لیے ماحول بھی بدل گیا ہر طرف، اور امام کی شب عید زہرہ بھی ہے، اور اس کے بعد تاج پوشی امام زمانہ بھی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز زمانے کے امام سے ہم کو رجوع کرنا، اس لیے کہ آج سے ویسے تو ہمارا امام کا پورا حکومتی امام کی ہے، لیکن آج 8ویں امام کی شہادت، آپ تھوڑا سا میں ذکر کروں، میں شہادت کا ذکر تو نہیں کروں گا، وہ آپ نے آج دن کی مجلس میں سنا۔ 8 ربیع الاول 260 ہجری، 8 ربیع الاول 260 ہجری، اس دن میرے 11ویں امام کی شہادت ہے۔ شہادت ہوئی سامرے میں، اسی لیے میرے مولا کا روضہ بھی سامرے میں ہے۔ سامرے میں اس جگہ پہ آج 11ویں امام دفن ہے کہ جہاں پہ ان کے بابا امام علی نقی علیہ السلام ہیں۔ اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کرے۔ جب آپ سامرہ جاتے تو وہاں پہ ایک ذریعہ مبارک جو مولا کی ہے، اس میں 4 گریوز ہیں، 3 گریوز ایسے سٹریٹ ہیں، ایک اوپر ہے۔ سب سے پہلے جو گریو نظر آتی، لحد نظر آتی، وہ امام علی نقی، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، امام علی نقی علیہ السلام کی ہے۔ اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اور یہ دونوں ذریعے گریوز کے اوپر بی بی حکیمہ خاتون ہے کہ جو ایک 9ویں امام کی بیٹی ہے، 10ویں امام کی ریئل اون سسٹر ہے، 11ویں امام کی پھوئی ہے، اور 12ویں ہمارے امام کی دادی ہے۔ بہت ہی پاک اور پاکیزہ خاتون، 3 امام سے جن کا رشتہ ہو، اور انتہائی مخصوص جو روایتیں ہیں وہ اسی امام سے، ولادت کی روایتیں سب اسی بی بی سے۔ بہرحال مجھے وہ ٹاپک کو چھیڑنا نہیں ہے۔ 10ویں امام ہے، 11ویں امام ہے، 11ویں امام کے بالکل بازو جو ہے بی بی نرجس خاتون ہے جو ہمارے امام کی والدہ ہے۔ یہ 3 گریوز کے اوپر لیڈیز
بی بی حکیمہ خاتون ہے. لیڈیز میں سے جو زیارت کرتے ان کو پہلے بی بی حکیمہ خاتون نظر آتے, اور جو جینٹس میں سے زیارت کرتے وہ پہلے 3 امام نظر آتے. بہرحال سامرے میں یہ چاروں معصومین کے گریوز ہیں, 2 امام ہیں, 2 بیویاں ہیں. ایک امام زادی ہے, ایک امام کی ماں ہے, ایک امام کی بیوی ہے, بی بی نرجس خاتون. وہاں پر وہ جو تھا وہ 10ویں امام کا گھر تھا جہاں پہ آج مولا کا روضہ ہے. امام زمانہ بھی وہیں رہتے تھے, اور وہ جو بیسمنٹ ہے جس کو سرداب مقدس بولتے, بڑی برکتوں والا, اتنی برکتوں والا بیسمنٹ ہے کہ اب تو کافی ایکسٹینشن ہو گیا, بہت بڑا ہو گیا, لیکن اس زمانے میں بہت چھوٹا سا, اتنا بڑا نہیں تھا, ہم نے خود چھوٹا دیکھا ہے. تو وہاں پہ یہ وہ جگہ ہے بیسمنٹ کہ جہاں آخری مرتبہ زمانے کے امام کو لوگوں نے دیکھا. انشاءاللہ اب بات آگے چلی گی تو بتاؤں گا. تو دوستو عزاداری گزر گئی, ایام عزا گزر گیا, اب 1 سال کے بعد پلٹ کے آنے والا ہے, 1 سال کے بعد. تو اب یہ دن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ڈیز ہے. دعا مسلسل کرو. آج کا یہ محفل بہت مخصوص محفل ہے. یہ محفل میں دعا آپ کو لازم کرنا ہے کہ مولا وہ دن آئے کہ مولا ہم اپنی آنکھوں سے آپ کی زیارت کریں. اب جو آپ نے 2 مہینے 8 دن عزاداری کی تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں کربلا میں ہوتا. فیالتنی کنتو معکم فافوز معکم, کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی جو ہے مولا کے خون کا بدلہ لیتا, میں بھی مولا کے ساتھ اپنی جان کو قربان کرتا. دل میں خواہش پیدا ہوئی. اگر نہیں ہوئی ہے تو ویری سیڈ, ویری سیڈ, ویری سیڈ, ویری سیڈ. تمہارے دل میں خواہش ہونا, 2 مہینے عزاداری کی ہے, 2 مہینے تم نے ماتم کیا ہے, 2 مہینے تم نے گریہ کیا ہے, اس کی قبولیت ہے یہ کہ دل میں خواہش پیدا کرو. ابھی بھی چانس ہے, ابھی بھی موقع ہے. کچھ مت کرو, جسٹ ٹرائی ٹو تھنک اباؤٹ کربلا, کیسی کیسی مصیبتیں گزر گئے. اس کے بعد یہ دیکھو کہ ہم کیا کرنا ہے امام کے لیے. کل کا دن بہت بڑا دن ہے, عید زہرا ہے. اتنا بڑا دن ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. 2 مہینے 8 دن تم نے عزاداری کی ہے نا, اب کل کا دن تم کو گفٹ لینا ہے. کل کا دن تحفہ لینا ہے. کس سے تحفہ لینا ہے؟ بی بی سے تحفہ لینا کہ میں نے آپ کے آزاد تحفہ کیا, اپنی دعاؤں کو قبول کرانا, اپنی پریشانیوں کو دور کروانا, آنے والا پورا پیریڈ محرم تک اس کے لیے اپنا پروٹیکشن اور مومنین کا پروٹیکشن کی دعا کرنا. 2 مہینے آپ نے محنت کی ہے, اب کل مول بی بی سے گفٹ لو. وہ گفٹ لو اس لیے تحفہ لو, اسی لیے تحفہ لو کہ کل حق ہے تمہارا. تم نے ماتم کیا ہے. مولا حسین جو کربلا سے آئے تھے, یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کربلا والے رخصت ہو گئے, کربلا والے رخصت ہو گئے, چلے گئے. غم کو بڑھا دیا. یہ غم کو کیوں کب بڑھا آپ کو معلوم ہے؟ جب 65 ہجری میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی, ہمارا سلام مختار کے اوپر, کہ جنہوں نے خون حسین کا بدلہ لیا, جنہوں نے چن چن کے قاتلان حسین کو مارا, 10,000 20,000 30 بعض روایتوں میں 40,000 قاتلان کو مولا جناب مختار نے مارا. اس لیے دیکھو آج ان کو مولا نے جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب کے روضے کے اندر, آپ ماشاءاللہ سب زائرین ہیں, اللہ بار بار ہم کو زیارت نصیب کرے, اندر ان کے ضریب آج بھی موجود ہے. مختار نے چن چن کے ان کا بدلہ لیا. تو جب ہرملہ مارا گیا, ظالم شمر مارا گیا, جب عمر سعد مارا گیا, مختار میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ کیا حال ہوا تھا, کیسے جناب مختار نے لیا. اگر اسی لیے چوتھے امام کا جملہ ہے جناب مختار کے لیے, غور سے سننا, میں مختار نامہ نہیں پڑھ رہا, میں عید زہرا کے بارے میں بتا رہا کہ آج کی رات کی امپورٹنس جانو کہ جناب مختار کے بارے میں چوتھے امام کا جملہ ہے کہ مختار کی وجہ سے ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی. یہ ایک جملہ, ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ مولا مجھے دیکھ کے مسکرائے, ہم اتنے گناہگار ہیں. مختار نے وہ کام کیا کہ جس سے چوتھے امام کہتا, اس دور کا زمانے کا امام کہتا کہ مختار کی وجہ سے ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ ہے. یہ امام کا جملہ, یہ میرا میسیج ہے سارے سننے والوں کو, امام بارگاہ علی رضا کے ذریعے جو سن. ہم بھی تو کوئی کام کریں جس سے میرا مولا ہم کو دیکھ کے مسکرائے. ہم بھی تو دیکھیں کہ آج ہماری ذمہ داری نہیں ہے
کیا آج ہماری ریسپانسبلٹی نہیں ہے کہ آج ہم بھی کوئی ایسا 24 گھنٹے میں کوئی ایک ایسا کام کرو؟ میں 24 آورز بول رہا ہوں، 24 آورز میں کوئی ایک ایسا کام کرو جس سے تمہارا امام دیکھ کے آج کے دور کا زمانے کا امام، وہ چوتھے امام اس دور کا زمانے کا امام تھا، ہم آج کے دور کے زمانے کے امام کی سے ریکویسٹ کہ مولا ہم کو دیکھ کے مسکرائے، کوئی تو کام میں ایسا کروں بہترین اعمال میں جس سے مولا کی خوشی سلام پڑھ لے محمد وآل محمد پر، جس سے مولا کی خوشی ہوتی۔ عزاداری حسین وہ یہ ہو گیا، اب عزاداری تو ختم ہو گئی، اب 8 ربیع الاول سے ہم کیا کرنے والے؟ کل 9 ربیع الاول ہے، کیا کرنے والے؟ میں نے 7 کی مجلس میں بولا ہے، لیکن آج تھوڑا سا ڈیٹیل میں۔ امام کو راضی کرنا ہے نا، امام کو خوش کرنا ہے نا، جیسے مختار نے کہ عمل سے چوتھے امام کے لبوں پہ ان کی مسکراہٹ آئی، دل کو سکون ملا۔ اگر مختار یہ خون حسین کا بدلہ نہیں لیتا تو کبھی اہل بیت کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آتی، پھر عید زہرا کبھی نہیں ہوتی، غم سال بھر رہتا۔ اگر آج عید زہرا تم سیلیبریٹ کر رہے اور میں جناب مختار کا ذکر نہ کروں تو یہ انصاف نہیں، اس لیے کہ مختار کی وجہ سے ظاہری طور پہ بول رہا ہوں، ظاہری طور پہ قاتلان حسین سے بدلہ لیا تو چوتھے امام کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، بدلہ لیا ان کو قتل کیا تو امام کے دل کو سکون پہنچا، جب سکون پہنچا تو امام نے غم کو بڑھایا۔ تو آج بھی ہم جو غم کو بڑھا رہے وہ اسی لیے بڑھا رہے کہ میرے چوتھے امام نے بڑھایا تھا، چوتھے امام نے غم کو ختم کیا تھا لبوں پہ۔ اب آگے چل کے سننا، تو ہم کیا کر رہے؟ ہمارا پاس بھی کوئی ایک ایسا کام، ہم بھی کوئی ایسا کام کریں، شارجہ میں، دبئی میں جو سن رہا، مجھے پوری دنیا میں جو سن رہا، سب کانٹیننٹ میں، یورپ امریکہ میں جو سن رہا، علی رضا کے تھرو، امام بارگاہ علی رضا کے تھرو، کہ ہم بھی کیا کریں کہ 2 مہینے آرین عزاداری کی، اب عید سے شروع اور آج کی رات سے پورا نیکسٹ 29 ذی الحجہ تک، آپ اس لیے کہ محرم میں آئے تو سارے ریسٹرکشنز ہمارے پاس آ جاتے ہیں، محرم میں تو بولنے کی ضرورت بھی نہیں، محرم کے علاوہ بول رہا ہوں، آپ انصاف سے بولو کہ آج کی رات سے لے کے 29 ذی الحجہ تک، میں لڑکا لڑکی کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، یوتھ کو بول رہا، کہ تم نے 2 مہینے آرین عزاداری کی، تمہاری لائف میں ایک ڈسپلن آیا ہے، ایک ڈسپلن آیا، اس ڈسپلن کو کنٹینیو کرو ٹل 29 ذی الحجہ، پھر محرم آ جائے گا۔ اس لائف کو جو چیزیں تم نے محرم میں چھوڑی ہوئی تھی، پلیز غور سے سنو، جو چیزیں تم نے محرم میں اپنے آپ پہ حرام کر لی تھی، یو نو ویری ویل، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ، ہر چیز، وہ جتنی چیزیں تھیں جو محرم میں تم نے کہا تھا نہیں یار یہ عزاداری کا مہینہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، وہ چیزوں کو کنٹینیو کرو ٹل 29 ذی الحجہ، پھر تم کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے اس محرم میں کوئی سی چیز سیکھی ہے۔ بہترین اعمال ہے، واجبات پہ تم نے عمل کیا پورے محرم میں، اس کو کنٹینیو کرنا۔ میں ایک جملے میں آگے بڑھ رہا، واجبات پہ تم نے عمل کیا، تم آگے بڑھنا، وہی واجبات کو کنٹینیو کرنا، یہ نہیں کہ کل عید ہے، عید کا دن ہے، کل جو چاہے کرو، ہر چیز معاف ہے۔ ایک مثال ہے کہ 70 خون معاف ہو جاتے، نہیں بابا، خون پہ معاف نہیں ہوتا، خون ہے، یہ کبھی ذہن میں مت رکھو کہ عید کا دن ہے آئی کین ڈو اینی تھنگ، یو کانٹ ڈو، جو فریم ہے اسلام کا اس فریم کے اندر نہیں رہنا ہے۔ تو یہ سوچ کے عید زہرا سیلیبریٹ کرو، گرینڈ طریقے سے سیلیبریٹ کرو۔ جو میری تقریر کو سن رہا آج امام بارگاہ علی رضا سے، گرینڈ سیلیبریشن ہونا پورے شارجہ، پورے دبئی میں، پورے جو مجھے اس وقت سن رہا، گرینڈ سیلیبریشن ان واٹ وے، اپنے گھر میں کہیں اور، وہ پورے ریسٹرکشن کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ گرینڈ سیلیبریشن میں مکس گیدرنگ ہو جائے۔ پہلی چیز یو کانٹ ڈو دا مکس گیدرنگس، اوکے، مکس گیدرنگ اسلام اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا، مکس گیدرنگز مت کرو۔ گرینڈ سیلیبریشن میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں میوزک لگا لوں، انڈین مووی لگا دوں یا انڈین میوزک لگا دوں، نہیں، عید وہ نہیں ہے دوستو کہ میں انڈین مووی سے خوشی مناؤں۔ اب بولتے یار پھر کرنا کیا، پھر ہے کیا انٹرٹینمنٹ کے لیے؟
1000 چیزیں انٹرٹینمنٹ کے لیے. ایک مومن دوسرے مومن کے گھر جائے, ایک مومن دوسرے مومن کو انوائٹ کرے, ایک مومن دوسرے مومن سے بات کرے, 1000 چیزیں بات کرنے کی, 1000 ٹاپکس. جو آپ اسلام کا فریم ہے اس فریم میں رہ کے یہ عید کو زیادہ سے زیادہ سیلیبریٹ کرنا, اس لیے سیلیبریٹ کرنا, اور یو ہیو گاٹ رائٹ ٹو سیلیبریٹ کہ تم نے 2 مہینے 8 دن عزاداری کی ہے. ایسا سیلیبریٹ کرو کہ تمہارا سیلیبریشن ختم نہ ہو, بی بی زہرا کے پاس سے تم کو گفٹ آ جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. شہزادی تم کو گفٹ دے دے, ایسا یہ نہیں کہ میں واجبات کو چھوڑ دوں, یہ نہیں کہ کل کی عید کا دن ہے نماز جاتی ہے تو جانے دو. نو, واجب نماز نہیں چھوڑ سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عید کے دن تم نماز چھوڑ دو کہ ارے آج تو 2 مہینے 8 دن پڑھی ہے, 2 مہینے 8 دن اتنا کیا ہے, یہ نماز. نو, یو کانٹ ڈو دس. عید کے دن سیلیبریشن ویسی ہونا جیسے میرے مولا, اگر ایسا جیسا آپ مجلس آپ کرتے ہیں, آپ کو یقین رہتا کہ مادر حسین آئی, شہزادی میری آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ کہ تم وہ پورے ریسٹرکشن کے ساتھ بیوی کو بلاتے ہو, تم ایسے کرتے ہو جیسے اسلام بولتا ہے, ہر چیز پاک اور پاکیزہ, اپنے آپ کو ویل بیہیو کر لیتے, تو اس لیے بیوی بھی آتی ہے, ذکر کرتے ہیں. تو تمہارے سیلیبریشن میں بھی بیوی جوائن کرے, جشن میں بھی بیوی آئے. میں بہت امپورٹنٹ بات بول رہا ہوں آپ کو. ایسا سیلیبریشن کرو کہ کل شہزادی کونین اور امام زمانہ آپ کی محفل میں آئے. کیوں؟ کل تاج پوشی امام زمانہ بھی ہے اور شہزادی کونین عید نام بی بی زہرا کا, عید زہرا. تو اور جیسا محرم میں مجلسوں میں آپ کے گھر میں آتی تھی, اسی طرح آپ اس میں بھی بی بی کو بلاؤ. تو پھر دیکھو جیسے مجلس کی برکت ہے ویسی اس عید زہرا کی برکت ہوگی. اسی طرح اگر تم نے ذرا سا کچھ آگے پیچھے کیا تو پھر تو پرابلم. نہ مولا آئیں گے نہ بی بی آئیں گے. زمانے کے امام سے ان کی تاج پوشی کا لو گفٹ کہ مولا آج آپ امام, ظاہری طور پہ تو امام ہے, لیکن ظاہری طور پہ آج سے آپ کے امام کی امامت شروع ہوئی. تو اب آپ جب شروع ہوئی, فرسٹ نائٹ ہے, فرسٹ ڈے کل آنے والا ہے, آپ ہم کو کچھ انعام دیجئے. دوستو ہم تو فقیروں کے فقیر ہیں, ہم تو ہر خوشی میں مولا سے مانگتے, اس لیے کہ اگر وہ نہیں دیں گے تو ہمارا چلے گا تھوڑی. کیا بول رہا ہے یار, ہم جو روٹی کھا رہے ہیں انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں, ہماری جو سانس چل رہی وہ ان کے حکم سے صدقے سے چل رہی, ہماری جو جاب ہے, زندگی ہے, بزنس ہے, جو ایوری تھنگ صرف ان کی وجہ سے. تو ہم تو ہر موقع دیکھتے اور دیکھنا چاہیے. تو آپ پہ لازم ہے یہ کہ کل امام سے آپ کو عید کا تحفہ لینا ہی لینا ہے. بی بی زہرا سے کیا تحفہ لینا ہے کہ جو تم نے 2 مہینے 8 دن عزاداری کی, تو بی بی کو یہ بولنا کہ مولا حسین جا رہے ہیں نا, ان کے بچوں کا صدقہ اتار کے ہم کو دے دو. بس مولا حسین کے بچوں کا صدقہ دے دو بی بی, اور کچھ نہیں چاہیے, ان کے بچوں کا صدقہ دے دو, اور اپنے اس بیٹے کا صدقہ دے دو جس کی آج تاج پوشی ہے. تو یہ 2 چیزیں آج بی بی زہرا سے بھی مانگنا, زمانے کے امام سے. تو پہلی چیز کیا ہے, اتنے غم کے بعد خوشی آ رہی. جب خوشی آ رہی تو آپ پہ لازم ہے کہ خود جیسا محرم میں تم نے 2 مہینے 8 دن جس انداز سے عزاداری کی, جس انداز سے تم نے ہر پاک اور پاکیزہ طریقے سے پورا عزاداری کی ہے, اپنے گھروں میں مجلسیں کی, کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ, خدا لاکھ بار خدا نہ خواستہ مولا ناراض ہو جائے. اسی انداز سے کل جشن گرینڈ کرو, گرینڈ سیلیبریشن کرو, گرینڈ سیلیبریشن کرو, اس کو بہترین طریقے سے سیلیبریٹ کرو. ایسا سیلیبریٹ کرو کہ مولا آ جائے تمہاری محفل میں. اگر مولا آ جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا, مولا آ جائے تو تمہارا جشن قبول ہو گیا. لیکن مولا وہی جشن میں جائیں گے جو ان کے انداز سے جیسا تم نے مجلسیں کی. تو بس پہلا میرا میسج یہی تھا بارگاہ امام بارگاہ علی رضا والوں کو, کہ سیلیبریشن بھی ویسی ہو جیسے تم نے عزاداری کی, اور کل انعام لازم ملے گا. اچھا دوسری چیز, اس عید کا نام کوئی جتنی عیدیں ہیں ہمارے, عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, عید غدیر ہے, ٹھیک ہے, عید
غدیر میرے مولا سے مخصوص ہے. اور اس عید کا نام، یہ نام کی اتنی برکت ہے یار. کوئی عید 365 ڈیز میں اتنی عیدیں آتی ہیں. شب قدر ایک عید کا، جمعہ عید ہے، معصومین کی ولادت ہے، مباہلہ ہے، ساری عیدیں، ساری جگہ وہ چیزیں عید ہے. لیکن اس عید کا نام اس بیوی سے منسوب ہے کہ جس نے 2 مہینے 8 دن تمہارے گھر گھر جا کے جس نے عزاداری کی. تو یہ عید اتنی بڑی عید ہے، جیسے عید غدیر بڑی ہے ویسے عید زہرا بڑی ہے، کہ کسی عید سے بیوی کا نام نہیں ملایا گیا. اور غدیر میرے مولا سے مخصوص ہے. من کنت مولا فاذا علی مولا سے مخصوص ہے. اور یہ عید صرف اور صرف میری شہزادی کی عید ہے. تو کتنی بڑی بات ہے یار. اب تو کلیئرلی آپ جا کے بول سکتے بی بی آپ میری بیوی ہے، آپ میری ماں ہے، مظلوم ماں ہے، اور کریم ابن کریم ہے. آپ، میں نے 2 مہینے 8 دن جتنے آنسو، جتنا ماتم کیا، مجھے کچھ بھیک دے دو حسین کے نام. 1 سال تک پوری زندگی، صحت، عزت، رزق، بیماریوں سے بچنا، یہ ساری جتنے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا. ڈونٹ فرگیٹ یور مرحومین. یہ عید ذرا اتنی بڑی ہے، ہم کو سیلیبریٹ بھی کرنا ہے تو اسی گرانڈ طریقے سے سیلیبریٹ کر. بہترین کل ڈریسز پہنو. عورتوں کو بول رہا، مردوں کو نہیں، مرد تو پہنتے ہی. اپنے آپ کو سجاؤ، دلہن بن جاؤ، خوبصورت لباس پہنو. اپنے ہسبینڈ سے عیدی مانگو. بچوں سے بول رہا کہ عیدی مانگو، اپنے ڈیڈ سے، اپنی ماں سے. کل بچوں کو بھی نئے ڈریسز بنو. بچوں کو بھی سیلیبریشن کا طریقہ بتاؤ کہ بیٹا آج ہم کو سیلیبریٹ کرنا ہے. پھر بچوں کو اندازہ ہوگا کہ 2 مہینے 8 دن کا غم کے بعد دوسرے دن عید کا دن بھی ہے. اسلام صرف رونے کی بات نہیں کر رہا، اسلام صرف غم کی بات نہیں کر رہا. شیعہ صرف غم نہیں کرتے، شیعہ خوشی بھی کرتے، شیعہ غم بھی کرتے. جب غم ہوتا وہ غم کرتے، جب خوشی ہوتی جب خوشی کرتے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. تو بچوں کو بھی بتاؤ، دس از ویری امپورٹنٹ. یہ نہیں کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں، بولے ارے یار ابا کہ ہمیشہ ہم لوگ مدرس کرتے ہیں، ہمیشہ ہم لوگ گریا کرتے. یہ نہیں بولنا بچے. ان کو بتانا ماں کی ذمہ داری ہے کہ بیٹھو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے جسٹ ٹاک ٹو دیم اینڈ ایکسپلین ٹو دیم کہ واٹ ٹمارو از واٹ. تو بہترین ڈریس پہنو، بہترین جویلری پہنو، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے ماموں کے لیے، اپنے چچا کے لیے. ان فیملیز کو بلاؤ، گیٹ ٹوگیدر کرو. جہاں جو محرم کا فریم ہے اسلام کا، اس کے اندر رہ کر عورت جائے، ملے، بات کرے. دوسری چیز، گھر میں کھانا اچھا بنا اور نظر دو. بی بی زہرا کی نظر اور زمانے کے امام کی نظر. نظر سے رشتہ بنتا ہے. جب آپ نظر دیتے ہیں کوئی چیز تو نظر سے رشتہ بنتا، ریلیشن شپ بلڈ ہوتی. اس لیے کہ نظر کر کے آپ ان کو ہدیہ کرتے، گفٹ کرتے، اور گفٹ کر کے بولتے کہ بی بی یہ اس کو قبول کرو، اس کی برکت ہم سب کو دو. تو یہ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. کل نظر ضرور دو. بہترین کسی چیز پہ بھی دو. بہترین نظر پھل پہ ہوتی، فروٹس کے اوپر، اس لیے کہ وہ پاک اور پاکیزہ رہتے. آپ کھانا بنا کے دیں، کوئی مشکل نہیں. میٹھا بناؤ، کوئی مشکل نہیں. آپ نظر دو. کل بہترین ڈریس کرنا، ڈریس اپ اچھے ہونا، بچوں کو اچھا ڈریس اپ کرانا مائیں، اور اچھا کھانا بناؤ بہترین. جیسے عید کا دن سیلیبریشن کرتے، ڈیلیشیس فوڈ بناؤ. اس لیے کہ 2 مہینے 8 دن تم نے تبرک کھایا، نیاز کھائی ہے، جس کی وجہ سے تمہارا گوشت بنا، خون بنا، ہڈیوں میں طاقت ہے. اب تمہارا جسم اتنا پاک رزق کا ہو گیا کہ 2 مہینے 8 دن عزاداری میں مولا حسین کا صدقہ کھائے. اور آج آپ تم کو تحفہ لینا ہے تو بہترین گھر میں کھانا بناؤ، حلال رزقن واسعن حلالن طیبن سے بنا کے بی بی کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، اور کر کے بولو کہ مولا آپ اس کو قبول کریں. اور آج آپ کی تاج پوشی کا دن ہے. بی بی کو بولو کہ بی بی آج آپ کے نام کی عید ہے. بچوں کو بولو کہ بی بی سے بولے کہ ہم کو گفٹ چاہیے. ہم نے نوحہ پڑھا ہے، ہم نے ماتم کیا ہے، ہم نے مجلسوں میں جا کے ہم بیٹھے تھے، ہم فرش عزا پہ بیٹھے،
آج ہم فرش مسرت پہ بیٹھے. کل تک فرش عذاب تھے, آج فرش مسرت پہ. تو یہ بولو کہ مولا بی بی اب فرش بدلا, اب آپ بھی ہماری زندگیوں کو بدل دو. دوستو یہ تم کو اتنا کام آنے, اور جو میں آپ کو خالی ایک جملے میں بول رہا ہوں, کمنگ ایئر تک کا پروٹیکشن آج کی رات کا. آج کی رات زیارت امام حسین ضرور پڑھنا. یہ نہیں کہ 8 ربیع الاول ہو گیا, اب شام ہو گئی, رات ہو گئی, یار اب کیا, اب تو مولا حسین سے اتنے دن سے پڑھ رہے تھے نہ فوگے. نو, دن میں پڑھی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن آج کی رات کم از کم زیارت وارثہ پڑھو. زیارت وارثہ پڑھ کے آج مولا حسین کو ہدیہ, زمانے کے امام کو آج ہدیہ کرنا. بی بی نرجس خاتون کو بولنا کہ آج آپ کے بیٹے کا تاج پوشی. 11ویں امام کو بولنا کہ مولا آج آپ کے بیٹے کی تاج, ہمارے زندہ امام کی تاج پوشی. تو اس لحاظ سے آج امام حسین کی زیارت پڑھ کے ان کو ہدیہ کرنا. یہ تمہارا 1 سال کا پروٹیکشن ہے. زیارت آل یاسین پڑھے تو بہت اچھا. میں نے جب شارجہ کی مجالس میں نے پڑھی تھی, اس میں نے بولا تھا, آج بول رہا نہیں, آج میں آپ کو خالی ریمائنڈ کر رہا. میں صرف یہ بول رہا کہ زیارت آل یاسین پڑھو, اور 17 ربیع الاول تک, 17 ربیع الاول کو 2 صادقین کی ولادت آنے والی ہے. تو اس دن تک, آج کیا ہے 8 اور 17, ابھی 9 دن باقی ہے, 9 days باقی ہے. یہ 9 دن روزانہ سلوات کی, آج بھی سلوات کی ایک تسبیح ضرور پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ, اور کل بھی پڑھنا. اور 9 دن تک, انہیں کمنگ 17 ربیع الاول تک, واجب نہیں. اگین آئی ایم ٹیلنگ, this is not the واجب, but this can change your destiny. پھر بول رہا, this can change your destiny. Try and see this amal. Try and see. میں کوئی آپ کو 1 گھنٹے کا ہوم ورک نہیں دے رہا, 5 منٹ کا ہوم ورک دے رہا. یہ بھی نہیں بول رہا کہ وضو کرو, مصلی پہ آؤ, قبلے کی طرف بیٹھو اور پڑھو. I'm not telling you this. پھر بول رہا واجب نہیں ہے, نہیں پڑھتے مت پڑھو, کوئی مشکل نہیں ہے. But don't ask me کیوں پڑھیں, کس کا ارشاد ہے, کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے. 10 کتابیں بتا دوں, لیکن سلوات پڑھنے کے لیے 10 کتابیں بتاؤں کہ 10 کتابوں میں ہر معصوم کا ارشاد ہے سلوات پڑھنا. اس سے ایزیسٹ وے ٹو گیٹ سم تھنگ فرام امام کچھ نہیں. بہترین عمل ہے. ہر منزل پر, پھر بول رہا ہوں, ہر منزل پر سلوات تمہارے کام آنے والی. اور عید کے دن یہ سلوات وہ ہے کہ تم کو اس دنیا میں بھی کام آتی ہے, وہ دنیا میں بھی کام آتی, یہاں بھی کام آتی, وہاں بھی کام. سب سے فاسٹسٹ وے ٹو گیٹ دا رحمت, میں بتا دوں آپ, میرے جملے غور سے سنو. سب سے فاسٹسٹ وے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس مثال دے رہا, بھولی مثال ہے. نارمل لیٹر رہتا, ڈی ایچ ایل رہتا. ڈی ایچ ایل سے فاسٹ تو آج کل کوئی نہیں, رائٹ. یا ایسا بھی ہوگا کہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے. ڈی ایچ ایل سے فاسٹ وہی ہوگا کہ بندے کو ڈائریکٹ دے کے آپ فلائٹ سے ٹکٹ پہ دے کے بھیجو, وہی ہوگا. یا بندے کو آپ خود بھیجو, وہ ہے فاسٹ. یا ڈی ایچ ایل سے بھیجو. نارمل لیٹر ہے, جا رہا 4 دن میں پہنچ رہا. ڈی ایچ ایل 12 آورس 14 آورس 24 آورس کے اندر پہنچ جاتا, کہیں بھی رہو, رائٹ. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز رہتی, آپ بولتے ہیں یار اس کو تو جلد سے جلد پہنچنا ہے, میرا بہت امپورٹنٹ کام ہے, تو آپ ڈی ایچ ایل سے یو پے ایکسٹرا اینڈ یو گو. یہاں تو سارا کچھ ایکسٹرا پے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں ایزیسٹ وے بتا رہا ٹو گیٹ دا رحمت ٹونائٹ اینڈ ٹمارو انٹل 17 ربیع الاول. یہ بہترین, آپ کر کے دیکھنا یار, کر کے دیکھو. آپ مجھے دعا دیں گے, I just need your du'as, I don't need anything from you, I just need your prayers, I just need your, میرے لیے دعا کر دینا, میرے والدین کے لیے دعا کر دینا. کیا کہ سلوات کی ایک تسبیح پڑھو آج, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. وعجل فرجہ مس نہیں کرنا. سلوات کی ایک تسبیح پڑھو, پڑھ کے بی بی زہرا کو ہدیہ کرو, 110 مرتبہ پڑھو, 110, اور شہزادی کو ہدیہ کرو. اور بولا کہ بی بی یہ تحفہ ہے, یہ گفٹ ہے آپ کو.
2 महीने 8 दिन मैंने आजादारी की और आज की रात आपकी रात आ गई। ये रात कल का पूरा दिन आपके नाम का है, हर दिन आपका है, लेकिन ये नाम आप ही का है। हर कैलेंडर पे ईद ज़हरा, ईद ज़हरा, ईद ज़हरा, ईद ज़हरा लिखा हुआ। ये आपकी रात है, आपका दिन। मैं कुछ नहीं मांग रहा, आपको सलवात पढ़ के हदिया करो। अब देखो मैं आप पे क्या बोल रहा हूं आपसे, You're not asking anything. What you're saying कि मैं आपको सिर्फ सलवात पढ़ के हदिया करा, अब आप दीजिए मुझे। जब बीबी देने लगती ना, गैर हिसाब अल्लाह देता है, कोई हिसाब नहीं रहता। क्यों? अब आप सुनो, सलवात क्या है? बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। व अज्जिल फरजहुम तो दुआ है, जरूर पढ़ना, उससे मौला से रिश्ता बनता। आपने दुआ की कि अल्लाह तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पे अपनी रहमत को नाजिल कर। हर चीज रहमत के नीचे है। रहमत यानी ब्लेसिंग। तुम्हारी दुआओं की कबूलियत, अल्लाह की रहमत आए तो कबूल होगी। तुम्हारा रिस्क का दरवाजा, अल्लाह की रहमत आएगी तो खुलूंगा। तुम्हारे गुनाह माफ होंगे, अल्लाह की रहमत आएगी तो माफ होंगे। तुम्हारे खर्चे अदा होंगे, डेब्स अदा होंगे तो रहमत आएगी। तुम्हारा अगर शारजा दुबई में वीजे का प्रॉब्लम है, इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है, तो रहमत आएगी तो वीजा लगेगा। तुम्हारे घर में हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है तो रहमत आएगी तो हस्बैंड वाइफ का इश्यू दूर। तुमको औलाद नहीं है तो अल्लाह रहमत को नाजिल करेगा तो रहमतें बन के तुम्हारी बेटी बेटा दुनिया में आएगा। तो सारी चीजें रहमत के नीचे, हर चीज रहमत है। रहमत आ जाए तो सारी चीजें खुल जाती। अब मैं आपको यही बोल रहा हूं, मैं आपसे यही अर्ज कर, कुछ मत करो यार, कुछ मत करो। मैं इजिएस्ट वे शबे ईद ज़हरा का अमल बता रहा हूं आपको। आप ये करके देखना, उसके बाद देखना कि बीबी का करम कैसे होता। ये ताजपोशी है इमाम जमाना का करम। 2 सलवात पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे बीबी ज़हरा को दिया करेंगे, एक पढ़ेंगे जमाने के इमाम को दिया करेंगे। जमाने के इमाम को क्या करेंगे? सिर्फ सलवात पढ़ो, 110 मरतबा आज पढ़ो, बीवी को दिया करो, और 110 पढ़ के जमाने के इमाम को दिया करो। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले, कल भी पढ़ो। और ये आप तरीका कब तक पढ़ेंगे? 17 रबीउल अव्वल। क्यों? 17 रबीउल अव्वल को असल रहमत का दिन और आ गया। असल और एक रहमत आने वाली, 2 रहमतें आने वाली। वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन का दिन है। और मेरे मजलूम छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का दिन। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। 2 दिन, 9 दिन ही खाली बोल रहा मैं आपको। यू हैव टू स्पेयर सम टाइम फॉर दिस 9 days। 2 तस्बीह बता रहा, 8 रबीउल अव्वल की रात से लेकर 17 रबीउल अव्वल तक, 8 रबीउल अव्वल से 17 रबीउल अव्वल तक ये पढ़ के दुआ करना कि अल्लाह ये रहमत। रहमत क्या? जब आपने कहा, अब मैं सलवात की इंपॉर्टेंस बता देता, सलवात का फायदा बताता। इसलिए कि ईद ज़हरा में बेहतरीन अमाल में सलवात है और लानत है जालिमीन पे, मौला हुसैन के खातिलों पे लानत है। जितना चाहे पढ़ो, जितना चाहे पढ़ो। अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व औलादल हुसैन व असहाबुल हुसैन। मैं नाम किसी का नहीं लेना, मैं आपको बता रहा। अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व औलादल हुसैन व असहाब। और सलवात जितना तुम पढ़ोगे, उसके बाद ये 9 दिन में तुम अपनी लाइफ में एक चेंज देखोगे। 9 दिन में तुम अपने कई ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जो तुम्हारे लिए खुल जाएंगे, कई ऐसे हर्डल्स हैं जो तुम बोलोगे यार इतनी रुकावटें थी, कितनी आसानी से खुल गई। ये मेरा जुमला गौर से सुनो। तुम बोलोगे यार कितनी रुकावटें थी अब तक, कितनी लाइफ में कितने ऑब्स्टिकल्स थे, ये काम नहीं बन रहा, ये काम नहीं बन रहा, इधर हो रहा तो ये प्रॉब्लम ये हो रहा था ना। और आप बोलेंगे यार कितनी आसानी से, ऐसा दिख रहा कि बिल्कुल रास्ता खुलता गया मेरे लिए। पढ़ के देखो। 2 सलवात की तस्वीर, एक शहजादिया कौनैन को हदिया करो, मेरी मादर हसनैन को, मेरी मजलूम बीबी को, एक फर्जंद ज़हरा को, जिन्होंने कहा कि आईना तालिबो बेदमिल मख्तूल बेखरवल। तुम 17 रबीउल अव्वल तक पढ़ोगे, उसके बाद तुम उसको कंटिन्यू करोगे। देखो तुमने पूरा 10 साल। इसलिए कि जब बंदे के काम बनते जाते तो वो बोलता यार इससे बेहतर और इससे आसान कोई अमल नहीं।
میں نے پھر آپ سے بولا جتنی تیز، میرے ایک ایک جملہ غور سے سنو، جتنی تیز رحمت نازل ہونے کے لیے آپ یہ چاہیں گے کہ فوراً آ جائے رحمت، یہی چاہو گے نا؟ تم یہی بولو گے نا کہ آج دعا کرو گے کہ اللہ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے، اور تم چاہیں گے اللہ میری دعا بھی قبول ہو جائے فاسٹ. تو یہ عمل کرو فاسٹسٹ وے میں. بار بار بول رہا یا بار بار بول رہا. سٹریس کو دور کرتے، پیس کو چاہتے، اپنی زندگی میں سکون چاہتے، اس سے بہتر عمل ہے. فاسٹسٹ وے، میرے جملہ بول، فاسٹسٹ وے ٹو گیٹ دا رحمت آف اللہ. رحمت ہی چاہتے ہو نا؟ دا فاسٹسٹ وے ٹو گیٹ دا رحمت، تیز رفتار سے رحمت اگر آپ چاہتے ہیں گھر میں آئے تو یہ دیکھو. اور یہ وہ عمل ہے جو معصومین کا سب سے زیادہ فیوریٹ عمل. اب سنو کیا ہے اس کا. جب اللہ کا رسول معراج میں گیا، چوتھے آسمان پہ کئی لوگوں سے، کئی ملائکہ سے، انبیاء سے ملاقات، نبی عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، ادریس نبی سے، نبی عیسیٰ کو اور کئی ملائکہ کو اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی. اوپر گئے چوتھے آسمان پہ کئی ملائکہ سے ملاقات، بڑا مشہور واقعہ، کئی ملائکہ سے ملاقات ہوئی. اس کو اللہ کا رسول سب جانتا تھا کون سا ملک کیا ہے، اور اس لیے ان کے صدقے میں بنے سارے. وہاں پہ جو ملائکہ ان تعداد، ان لمیٹڈ ملائکہ ہیں وہاں پہ، ان لمیٹڈ ملائکہ، اور کوئی بیٹھ کے خالی گوسپ نہیں کر رہا وہاں پہ. میں نے کچھ بولا، خالی گوسپ نہیں کر رہے، ہر ملک عبادت کر رہا. وہاں پہ ملائکہ کے درمیان اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایک ملک کو دیکھا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کریشن ہے، قادر مطلق ہے اللہ، جس کو جیسا چاہے بنائے اور ہر کو ڈیوٹی دیے. ایک اینجل کو دیکھتے ہیں کہ ہیوج، اینجلز بڑے ہیوج ہوتے. ہمارے ایک ہاتھ ہے نا، ایک ہاتھ ہے ہمارا، 5 فنگر، 5 فنگرز. کوئی پوچھے آپ کے ہاتھ میں کتنے انگلی تو آپ بولیں گے 5، بغیر دیکھے بولیں. مولا کا جملہ، مولا سے پوچھا گیا تھا کہ علی، امام سے دنیا کے بارے میں جب بھی کوئی سوال کرتا تھا مولا فوراً جواب دیتے تھے، ایک سیکنڈ میں، فریکشن آف سیکنڈ میں مولا جواب. اس سے بھی تیز پوچھو گا وہ کیا ہے، مولا جواب، وہ کیا ہے، مولا جواب دیتے. تو لوگوں نے کہا مولا ذرا سا ویٹ تو کرے، سوچے تو اس کا سوال کیا ہے. مولا نے اس سے کہا کہ اچھا یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کیا؟ اس نے کہا 5. مولا نے کہا تو نے دیکھا نہیں اور تو نے بول دیا؟ اس نے کہا مولا وہ تو میرے ہاتھ میں ہمیشہ 24 گھنٹے میرے نگاہوں کے سامنے رہتے. امام نے پلٹ کے کہا پوری دنیا میں کائنات میری نگاہوں کے سامنے رہتی، کائنات میری نگاہوں کے سامنے رہتی. تو وہ اب سنو، اللہ کا رسول جب معراج پہ پہنچے، اوپر پہنچے، کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی، جیسے میں نے کہا کئی ملائکہ، ایک اللہ کا ایسا کریشن دیکھا، ایک ایسا اینجل دیکھا جو بڑا ہیوج ہے. ہمارے ہاتھ، ہمارا ایک ہاتھ ہے، اس کی 1000 آتے، 1000 ہینڈز. کیسا کریشن ہو، اور ہر ہینڈ پہ 5 انگلیاں، مطلب انبیلیویبل. اور بیٹھے کام کر رہا. اللہ کا رسول گیا، اس نے سلام کیا، السلام علیکم، سردار انبیاء ہے، صدقہ ہے ان کا جو بنا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے جواب دیا، جانتے تھے ہمارے لیے روایت آئی، پوچھا کہ یہ بول کیا حال ہے تیرا، ہاؤ آر یو. دیکھیے وہ میں بول رہا ہوں، یہ نہیں پوچھ رہا بعد میں کہ انگلش میں بولا یا عربی میں بولا. انہوں نے کہا، اس نے کہا I'm fine, thank you, الحمدللہ یا رسول اللہ, how are you. اللہ کے رسول نے کہا الحمدللہ. یہ لوگ ہمیشہ الحمدللہ بولتے ہیں. کیا کروں، میرا وقت ایسا نکل گیا، 45 منٹ کی تقریر ہوگی، ابھی تو ایسا لگ رہا میں نے شروع ہی کیا، کچھ پڑھا ہی نہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی کیا حال ہے تیرا، کیا کر رہا، تیرا کام کیا ہے. سرکار تو جانتے تھے. اس نے کہا یا رسول اللہ، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے سردار انبیاء، اے شفیع المذنبین، اے خاتم النبیین، اے رحمت للعالمین، اللہ کی رحمت، میں نے کہا شروع کیا تھا، اللہ کی رحمت بلیسنگ جو آسمان سے بارش کی شکل میں آتی ہے. میں خالی بیٹھ کے حساب کرتا ہوں کہ کتنی رحمت ایسی نہیں کہ تیز آ جائے. میرے پاس جو حساب ہے وہ ڈراپس آف واٹر کا ہے، ڈراپس کا، یعنی خطروں کا. آج دنیا میں سائنس بھی یہ پروف نہیں کرتی، آج سائنس بھی یہ نہیں بتاتی کہ کتنے ڈراپس آسمان سے زمین پر آئے. سائنس کے پاس کیا کیلکولیشن ہے، سائنس کے پاس یہ لوگ یہ بتاتے ہیں، آپ بھی نیوز پیپرز میں دیکھتے ہیں کہ اتنے انچ بارش ہوئی، 3 انچ ہوئی، 5 ہوئی، 9 ہوئی، 12 ہوئی، 14 انچ بارش.
لیکن دے ڈونٹ سے کہ اتنے ڈراپس آف واٹر زمین پہ، یہ کوئی نہیں بتا سکتا. جیسے لیوز، پتے، جھاڑ کے پتے، کوئی نہیں بتا سکتے کہ کتنے اللہ نے کریٹ کیے. جیسے آسمان پہ سٹارز، ستارے، کوئی بتا سکتا کتنے؟ گوگل پہ جائیے، ملینز کی تعداد میں یو کان. جیسے ستارے نہیں کاؤنٹ کر سکتے، پتے نہیں بتا سکتے، زمین کے ذرے نہیں، کیا بول رہا میں، ذرے نہیں بتا سکتے، ڈراپس آف واٹر نہیں بتا سکتے. اور یہ چاروں چیز کی مثال دی گئی اللہ کے لیے معصومین نے، کہ اگر اتنے ڈراپس آف واٹر کے ہوتے تمہاری دعائیں ہیں اور گناہ، ڈراپس آف اور پانی کے پتوں کے ہوتے تمہاری دعائیں، ذروں کے برابر تمہاری دعائیں، ستاروں کے مانند تمہاری دعائیں. آج کی رات، شب قدر کی رات، غدیر کی رات، عرفے کا دن، تم مانگو، اللہ تم کو تمہاری ہر نعمت کو قبول کر لے گا، ہر دعا کو قبول کر کے نعمتوں کو نازل کرے. تو اس نے کہا، یہ فرشتے کہا کہ یا رسول اللہ، اتنے آسمان سے جو ڈراپس آف واٹر رحمت کی شکل میں نیچے آتے، اس کا کیلکولیشن میرے پاس ہے. آئی کین ٹیل یو کہ جب سے زمین بنی، جب سے میں یہ ڈیوٹی پہ آیا، اس وقت سے آج تک میرا کمپیوٹر پہ ہر چیز موجود ہے کہ کتنی کون سی زمین کے اوپر کتنے قطرے ڈراپس آف رحمت اللہ کے گرے. میں ایک ڈراپ کا میرے پاس کیلکولیشن ہے. اللہ کے رسول نے کہا اچھا اللہ کی رحمت ایسے نازل ہوتی؟ کہاں جان دے ہمارے لیے روایت، خود رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اس کے بعد کہا اچھا یہ بتا، اس کے علاوہ کوئی رحمت، پلیز 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 غور سے سننا، اس کے علاوہ کوئی رحمت ہے؟ بارش کے علاوہ بھی کوئی رحمت ہے جو آسمان سے زمین پہ آتی؟ مسکرایا، مسکرا کے کہا ہاں ہے. کہا وہ کتنی آتی؟ اب سنو، یہ خطرے بتا رہا، ڈراپس بتا رہا، کتنا کین لیے کہ ڈراپ کو گن رہا. کل ایک رحمت اور ہے اللہ کی، ایک رحمت اور، پھر سنو، ایک رحمت اور ہے اللہ کی، پھر بول رہا ایک رحمت اور ہے اللہ کی. کہا وہ کیا ہے؟ تو کہا وہ ایسی رحمت ہے کہ جب آسمان سے زمین پر آتی ہے، برستی ہے، جس کے گھر میں، جس کے زندگی میں میں اس کو کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتا. وہ فرشتہ جو ہے کہ ڈراپ کا کیلکولیشن کر رہا، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتا، میں کر ہی نہیں سکتا. اتنی تیز آتی، اتنی تیز آتی. DHL مثال دے رہا تھا، بھونڈی مثال ہے، اتنی تیز آتی کہ آئی کھان. اللہ کے رسول جانتا ہے. پوچھا اچھا وہ کون سی رحمت ہے؟ کہا جب بندے، جب آپ کی امت کے لوگ، جب آپ کے چاہنے والے آپ کے اوپر اور آپ کی اولاد پہ درود بھیجتے ہیں تو رحمت خدا اس سپیڈ سے آ جاتی نہیں. اب سمجھ، اب کیا چاہیے آج؟ اب دعا دیں گے. اس سے زیادہ ایزیسٹ عمل کون سا ہے جو رحمت ہے؟ رحمت کے لیے بہترین عمل جو عید زہرا سے 17 ربیع الاول تک، عید زہرا سے 17 ربیع الاول تک پڑھو یار. سلوات تو 24 گھنٹے پڑھنے کی، ہر پریشانی میں سلوات پڑھو. اس سے بہتر کون سا عمل ہے؟ اس سے بہتر کون سا عمل ہے؟ اب میں جو کتاب میں لکھا وہی پڑھتا، پڑھو ہے. کوئی واجب عمل تھوڑی بتا رہا میں کہ اگر تم نہیں کرو گے تو تمہاری گریو میں سوال ہوگا. یاد رکھو واجب وہ کہ اگر تم نہیں کرو گے تو تم سے سوال ہو. تم نہیں، جیسا مثال کی طور پر استخارہ، تم نے استخارہ دیکھا، منع آیا، تم نے عمل کیا، نقصان ہوگا. لیکن لحد میں تم سے سوال نہیں ہوگا کہ جب منع کر دیا تو تم نے کیوں کیا یہ عمل. دنیا میں نقصان ہو جائے گا، لحد میں سوال نہیں ہوگا تم سے. ایک سوال پڑھ لے، محمد والے محمد. نقصان نہیں ہوتا، سوال نہیں. تو واجب وہ ہے جس کا سوال. ہمیشہ واجب کے بارے میں جستجو کرو کہ یار یہ واجب نہ چھوٹ جائے، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، یہ وہ کرو. مستحب میں کیا ہے؟ مستحب تو جو تم کو ملے، جیسا ملے، لیکن معصومین کے فریم، پھر جملہ معصومین کے فریم کے اندر یہ عمل. سلوات معصومین کے ارشادات ہے. سلوات کے لیے حکم معصومین ہے کہ کثرت سے پڑھو. تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ 1000 مرتبہ پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو. ہو از اسٹاپنگ یو؟
میں تو آپ کو ایزیسٹ میں بول رہا، اگر 180 پڑھتے 18 مرتبہ پڑھو، جتنا پڑھو گے اتنی رحمت آئے گی۔ آج کی بات 17 ربیع، آپ کمپلیٹ ہر یاد رکھو، آج ہر معصوم کی ولادت میں، ہر خوشی میں اہل بیت کی کچھ ہی نہیں کرنا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم خاکی گناہگار۔ کل عید زہرا، اتنی بڑی عید کہ جیسے میں نے کہا وہ مولا کے نام کی غدیر ہے، بی بی کے نام کی نوی کی عید، تو عید زہرا، تو شہزادی کونین کی بارگاہ میں ہم کیا دے سکتے؟ کچھ نہیں دے سکتے، صرف یہ کر سکتے کہ بی بی کی بارگاہ میں رحمت کی دعا اور بی بی سے صدقہ لینا۔ تو کل جب آپ صدقہ لیں گے تو ہم کیسے مانگیں گے؟ میری زبان اس قابل نہیں کہ میری شہزادی کے سامنے میں جا کے بولوں کہ بی بی مجھے یہ دے دے۔ میں بہترین طریقہ جو بی بی چاہتی ہے، اللہ کا رسول چاہتا ہے، اللہ کا رسول بولتے ہیں مجھے وہ عمل بہت سب سے زیادہ پسند ہے جب میرے کلمہ، میری امت والے میرے اور میری اولاد پہ درود بھیجتے، میرے اوپر اور میری اولاد پہ ساتھ بھیجتے، درود بھیجتے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ مجھے سب سے زیادہ یہ عمل پسند ہے۔ تو کل کا دن بہترین گرینڈ سیلیبریشن کرو، اتنا زیادہ گرینڈ، لیکن اسلام کے فریم کے اندر ہے کہ کرنا، اسلام کے فریم کو کراس نہیں کرنا۔ کل گھر میں یہ نہیں کہ عید ہے تو کم از کم ایک ہی انڈین سانگ سن لو۔ ڈونٹ ڈو اٹ، ڈونٹ ڈو اٹ، ڈونٹ ڈو اٹ، ڈونٹ اسپوائل یور ڈے، ڈونٹ اسپوائل یور ڈے، ڈونٹ اسپوائل یور سیلیبریشن، پلیز بول رہا ہوں۔ کل ہم کو ہر گھر، میری خواہش ہے کہ جو امام بارگاہ علی رضا کے ذریعے یہ عید کی میری عید زہرا کی میری محفل سن رہے، میں چاہتا جن جن لوگوں نے عزاداری کی ہے، اللہ تمہارے ہر ماتم کے ہر ہاتھ کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کرے۔ اور کل کا دن ہے دوستو، یہ مت کرو کہ رزلٹ جس دن ملنے والا ہے اسی دن تم نے اپنی حالت خراب کر لی۔ پلیز ڈونٹ ڈو اٹ، ڈونٹ ڈو اٹ۔ میری خواہش ہے آپ سے کہ کل، آج کی رات سے کل تک اور 17 ربیع الاول تک، بیچ میں مرگ یزید بھی آئے گا 14 ربیع الاول کو، وہ بھی سیلیبریٹ کرو۔ خوشی ایسے کرو جیسے اہل بیت چاہتے ہیں، بچوں کے ساتھ خوشی ضرور کرنا، ورنہ آپ کی اولاد آپ کو بولے گی کہ یار بڑے ہو گئے کہ یار ہمارے پاس تو صرف غم ہے ہمارے مذہب میں۔ نو، ہمارے مذہب میں صرف غم نہیں ہے، ہمارے مذہب میں بیلنس ہے، ولادت ہے، شہادت ہے۔ جس دن شہادت ہے اس دن غم کرنا ہے، جس دن ولادت ہے اس دن خوشی کرنا ہے۔ ایک چیز یاد رکھو، جہاں اہل بیت خوش ہم خوش، جہاں اہل بیت غمگین ہم غمگین، اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارو۔ بس دوستو، امام زمانہ کی تاج پوشی کا دن، پہلی مرتبہ ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھتا، مجلس کو اپنی محفل کو تمام کرتا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آلموسٹ 55 منٹ کی تقریر ہوگی، 5 منٹ بس اپنی تقریر کو ختم کر۔ مولا سلامت رکھے، مولا وہاں کی مینجمنٹ کو سلامت رکھے، امام بارگاہ علی رضا والوں کو مسلسل 2 مہینے 8 دن آپ اور پورا سال آپ کے لیے وہ لوگ خدمت کرتے ہیں، ارینج کرتے ہیں۔ تو بس دوستو، آج کا دن تھا 8 ربیع الاول، پہلی مرتبہ ہمارا زمانے کا امام پبلک میں آیا، فرسٹ ٹائم تھا جو پبلک میں آیا۔ آج کا دن مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، جب اپنے بابا جی نماز جنازہ پڑھانے آئے، 5 سال کے تھے، 255 ہجری ولادت ہے مولا کی 15 شعبان، اور 260 ہجری 8 ربیع الاول کو میرے مولا کی تاج پوشی کا دن ہے۔ 11ویں امام کی شہادت ہے، معتمد باللہ ظالم نے میرے مولا کو شہید کیا 28 سال میں یا 29 ایئرس میں، اور مولا کی شہادت کے بعد میرا امام آیا۔ اب آج سے لیکن 5 years old boy میرا مولا جب پہلی دفعہ امام بنا، یہ ینگسٹ امام ہے ہمارے پورے 11 امام، ظاہری طور پہ بول رہا، ورنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام پیدا امام ہوتا ہے، ہمارا بلیو یہ ہے کہ امام پیدا امام ہوتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ پبلک کے لیے یہ 7 سال کے 8 سال کے غریب امام تھے، جب 9 امام تھے، جب غریب امام کی شہادت تھی 8-9 سال کے تھے، لیکن ینگسٹ جو ہے وہ ہمارا زمانے کا امام ہے، 5 years old boy، 5 سال کے تھے، 55 میں ولادت ہے، 60 میں شہادت ہے 11ویں امام کی۔ زمانے کے امام کی ولادت 55 میں اور 60 میں آپ امام بنے، تو تاج پوشی امام جو ہے آج ینگسٹ امام 5 سال کے۔ یہ پیریڈ کب تک چلا؟ اس زمانے میں امام کے حکم سے امام نے نومینیٹ کیا تھا اپنے نائب کو
کیوں؟ اسمالر اوکلٹیشن شروع ہوا، غیبت صغرا کا پیریڈ شروع ہوا. غیبت صغرا 8 ربیع الاول 260 ہجری، 5 سال کے امام غیبت میں چلے گئے. اس زمانے تک تصور نہیں تھا لوگوں کو، ان کو وہ سوچ بھی نہیں. آج ہمارے پاس کوئی تصور نہیں ہے امام کا، اس لیے کہ امام پردے میں، ہم پیدا ہوئے تھے امام پردے، ہم باپ پیدا ہوئے تھے امام پردے میں. اللہ ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما. تو اب کیا ہے، آج کوئی فکر نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں شیعہ کو فکر تھی، شیعہ پریشان ہو گیا تھا. تو امام نے کیا کیا تھا، امام سے کنیکشن کے لیے امام نے ایک کو نائب کیا تھا، محمد ابن عثمان ابن سعید، یہ باپ بیٹے، عثمان ابن سعید کو نائب کیا تھا. کیا کیا تھا، اپنا نومینیٹ کیا تھا، تم میرے مجتہد، تم رابطہ رکھو لوگوں کے ساتھ، اور تم امام ان سے جا کے ملتے تھے. تو لوگ خمس دیتے تھے، عریضے لکھتے تھے، خط لکھتے تھے اپنی حاجات کو، کوئی سوال ہو سب عثمان ابن محمد ابن عثمان کو، جو ان کے بیٹے عثمان ابن محمد، جو عثمان ابن سعید، ان کو دیتے تھے. اور اس کے بعد وہ جا کے امام سے، پلیز غور سے سنو، غیبت شروع ہو گئی، وہ جا کر امام سے ملتے نہیں تھے، امام ان کے پاس آتے تھے، امام ریگولر ان کے پاس آتے تھے، ان سے ملتے. اب میں یہاں پہ ایک پوائنٹ چھوٹا سا کلیئر کرتا ہوں، ہمیشہ ذہن میں رکھو یہ بات. آج بھی میں ایک جملوں کا ذمہ دار ہوں، اور I'm saying، اس لیے کہ میرے مولا کے اوپر میں نے بہت سے اشعار پڑھے، اللہ کا شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، شکر. آج بھی پلیز جملہ کا، آج بھی ہم امام سے نہیں مل سکتے، امام ہم سے مل سکتا. غیبت کبریٰ ہے، ہائر اوکلٹیشن ہے. اس اوکلٹیشن میں we cannot say کہ yes I meet امام. اگر میں یہ بولتا ہوں تو میں جھوٹا ہوں، اگر میں یہ بولتا ہوں کہ میں تو امام سے ملتا ہوں، میں جھوٹا ہوں، کاذب ہوں. لیکن امام، ہمارا امام مجبور نہیں، ہمارا امام قادر مطلق جو پروردگار ہے اس کا مظہر ہے. ہمارا امام 24/7 ہم کو دیکھ رہا، نظر کرم ہے امام. اللہ اسی نظر کرم میرے مولا کی رہ بی بی کے صدقے میں. تو امام مل سکتے ہم سے، ہم نہیں مل سکتے امام سے. تو اسی طرح اس زمانے میں بھی جو نائب تھے، ایسا نہیں کہ ان کو پتا تھا کہ امام وہاں پہ بیٹھے ہیں میں چلا جاؤں گا، نو، امام حکم دیتا تھا یا امام آگے ملتا تھا، امام ریگولر آگے ملتے تھے ان سے، اور وہ خط دیتے تھے، عریضہ، امام سب کا جواب دیتے تھے، خمس دیتے تھے، خمس لیتے تھے، بولتے تھے اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا. عثمان ابن محمد کے عثمان ابن سعید کے بعد ان کے بیٹے محمد ابن عثمان بنے نائب. ان کے بعد تیسرے نائب آئے حسین ابن رو، جن کے ذریعے آپ 15 شعبان کا عریضہ لکھتے، 14 شعبان کا جو عریضہ لکھتے، یہ سارے بغداد کے. چوتھے نائب علی ابن سمری. یہ 69 ایئرز کا پیریڈ ہے اسمالر اوکلٹیشن کا، جس کو ہم غیبت صغرا بولتے. یہ شروع ہوا 8 ربیع الاول آج سے، آج 260 ہجری سے 329 ہجری تک یہ اسمالر اوکلٹیشن کا پیریڈ ہے. اور اسمالر اوکلٹیشن ختم ہوا 15 شعبان 329 ہجری کو، جب آخری نائب علی ابن سمری کا آخری وقت آیا. تو 8 دن پہلے مولا کی ایک توقیع مبارک، مولا کے جو لیٹسٹ کورسپونڈنس جو ہوتا تھا اس کو توقیع بولتے، جس میں شیخ مفید کے پاس بھی آیا تھا. کئی ہمارے بڑے بڑے ایسے علماء ہیں کہ جو اتنے پائس ہیں میرے مولا کے، اتنے قریب ہے، تو ان کے پاس توقیع مبارک آتی. تو علی ابن سمری کے پاس ایک توقیع آئی تھی، مولا کا خط آیا تھا. وہ کیسا آیا تھا وہ کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ مولا کسی کو دیتے تھے وہ لے جا کے پوسٹ میں دیتا تھا. اب ہم کو اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. توقیع مبارک ہے، اس کو ایکسپٹ کرو. زیادہ ڈیٹیل میں مت جاؤ، پہلے امام سے قریب ہو یار، یہ ڈیٹیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے. تو بہرحال توقیع مبارک آئی کہ علی ابن سمری غیبت کبریٰ کا آغاز ہو رہا. تو اپنے بعد کسی کو نائب. اچھا ایک بات اور بول دو، عثمان ابن محمد سعید پہلا نائب. یہ نہیں کہ عثمان ابن سعید پھر بولو عثمان ابن سعید نے اپنے بیٹے کو نائب بنا دیا، نو. امام نامینیٹ کرتا تھا، وہ نائب بنتا تھا. امام بولتے تھے کہ اب اس کو پہلے نائب کو کہ اب دوسرا نائب جو ہوگا تمہارا آخری وقت آ گیا، اب تمہارے بعد یہ نائب ہے میرا. اس زمانے میں لوگوں نے ایسی جھوٹے نائبین کا دعویٰ کر لیا، جس میں بہت بڑا عالم تھا ابو الحسن شلمغانی. جب اس کو وہ ساری دنیا یہ سمجھی تھی ابو الحسن بنے گا، اور امام نے حسین ابن رو کو بنایا جو تیسرے نائب، جس کے ذریعے ہم 14 شعبان کا خط. تو یہ ابو الحسن بگڑ گیا،
تو یہاں پہ بھی ایک میسج کہ جب امام نعمت دے تو خوش، امام بولے نہیں تو آج تجھے نہیں دوں گا کل دوں گا، بگڑ گئے. تو ہمیشہ یاد رکھو، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، شیطان سے ڈرو کہ شیطان حملہ کر کے بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے عالموں کو اس نے گمراہ کیا. دعا کرو کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان. سلوات بہترین عمل ہے اس کے لیے، اور دعائے عدیلہ بہترین عمل ہے کہ تمہارا ایمان پروٹیکشن رہتا. میں کیا کروں، میرا وقت نکل گیا پورا. تو تیسرے نائب ابو الحسن شلمغانی اور چوتھے نائب حسین ابن علی ابن سمری کو میرے مولا نے 8 دن پہلے توقیف مبارک بھیجا اور بھیج کے کہا کہ سنو علی، اب تمہارے بعد کوئی نائب نہیں ہے، ڈائریکٹ نائب. میں بول رہا ہوں، غور سے سنو جملے، ڈائریکٹ نائب، نامینیٹڈ نائب. اب جتنے ہمارے مجتہدین ہیں وہ سارے کے سارے نائب ہیں، جتنے ہمارے مرجع ہیں، اللہ ہمارے سارے مرجعوں کو سلامت رکھے. آغا حسین شیستانی، آغا رہبر معظم سید علی خامنہئی صاحب، بشیر نجفی صاحب، آغا حکیم، آغا فیاض، جتنے ہمارے آغا وحید خراسانی، ہمارے سارے مرجعوں کو اللہ تو سلامت رکھ، صحت کے ساتھ رکھ، یہ دنیا کے شر سے ان کو محفوظ رکھ. تو سارے ہمارا مرجع جو ہے نائب ہے. 11 امام کی حدیث ہر توضیح میں ملے گی آپ کو. تو میرا بولنا یہ کہ 69 ایئرز کا پیریڈ سمالر اوکلٹیشن غیبت صغرا کا تھا، جو 8 ربیع الاول سے شروع ہوا، 15 شعبان 329 ہجری پہ ختم ہوا. 329 ہجری سے ہائر اوکلٹیشن شروع ہوا، جو آج 1442 ہجری تک چل رہا. یہ آلموسٹ 1200 ایئرز سے غیبت کبریٰ چل رہی. بس دعا یہ کرو، آج عید زہرا کی سب سے بڑی دعا یہ ہونی چاہیے کہ پروردگار تو میرے امام کو سلامت رکھ اور امام کے ظہور میں تاجیل کر دے، کہ امام یہ جملہ بولے جو امام دعا میں بولے کہ آئینہ طالب بدم المقتول بکربلا. دعا یہ کرو کہ بی بی زہرا کا واسطہ میرے مولا، جب آپ انشاءاللہ ظہور کریں گے اور خون حسین کا بدلہ لیں گے، آج عید زہرا کی محفل میں امام بارگاہ علی رضا میں سب کے سامنے اور سب کی طرف سے بول رہا، مولا جب آپ آئیں گے انشاءاللہ ظہور کریں گے، اللہ آپ کے ظہور میں تاجیل کرے، ہم سب کو اٹھانا مولا، اور ہم بھی آپ کے ساتھ آئینہ طالب بدم المقتول بکربلا، جب آپ خون حسین کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے، ہم بھی آپ کے لشکر میں شامل ہوں گے. آپ جیسا چن چن کے بدلہ لیں گے مولا، ہم بھی آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے مولا، ان ظالموں سے، ان قاتلوں سے کہ جنہوں نے بی بی زہرا کے گھر کو شہید کیا، ان سے چن چن کے بدلہ لیں گے. بی بی زہرا کے قاتلوں سے لے کے 11 امام تک کے قاتلوں سے ہم بدلہ لیں گے. ایک سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس دوستو 3 سلوات پڑھیے، قبولیت جشن اور 2 مہینے 8 دن کی عزاداری کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند سلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک سلوات پڑھیے کہ یہ جشن کی قبولیت ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی معافی کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک سلوات پڑھیے سلامتی امام زمانہ کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. 2 سلوات پڑھیے عید شب عید زہرا کی مبارکباد، رحمت اور کل کے دن کی رحمت کے لیے 2 مرتبہ سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب ایک سلوات پڑھیے سارے مرحومین کے درجات کی بلندی، سارے ہمارے شاکر بھائی کے، ان کی اہلیہ کے سارے مرحومین، ہمارے مرحوم صابر بھائی اور ان کی اہلیہ اور ان کے سارے مرحومین کے لیے، اور شارجہ امام بارگاہ کے سارے مرحومین، جتنے مرحومین گزر گئے، جتنے ذاکرین، علماء، مجتہدین، ماتمداروں نے یہاں پہ مجلسیں پڑھی، ماتم کیا، جو مومنین گزر گئے، پورے مومنین و مومنات محبان آل محمد کے لیے آج عید زہرا کی برکت لینے کے لیے 2 مرتبہ صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میرے امام کے ظہور میں تاجیل ہونے کے لیے، ہم بیماریوں سے بچنے کے لیے، بیماریوں سال بھر پورے سال کا پروٹیکشن کے لیے، ہر چھوٹی بیماری سے، کووڈ سے بچنے کے لیے، ہر بیماری سے بچنے کے لیے ایک باواز 2 سلوات پڑھیں، بیماریوں سے، سارے بیماروں کو شفا اور ہماری بچنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. پورا سال عید زہرہ کی محفل میں دعا کر رہا، پورا کمنگ ایئر، پورا سال آئندہ عید زہرہ تک ہر مولا کا چاہنے والے کو صحت کے ساتھ اللہ تو رکھنا، ان صلوات کی برکت سے سارے بیماروں کو شفا اور ہم سب کو صحت عزت کے ساتھ رکھنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. میرے امام کے ظہور میں تعجیل ہونے کے لیے، اور اس سال ہم زیادہ سے زیادہ عزاداری کریں، زیادہ سے زیادہ جشن کریں، اور دین کی اور اللہ کے دین کی اور اس کے بندوں کی خدمت کریں، اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو. محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ، اور میرے مولا کی محبت میں دنیا سے اٹھا. میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. چین دنیا میں ملے، راحت عقبہ مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے. کاسہ دل لیے حاضر در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے. صلی اللہ